شیشے کی دیوار کے اس پار شہر کی سڑکیں دوپہر کی دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ لکڑی کی بھاری میز پر فائلوں کا منظم ڈھیر رکھا تھا۔ ایک طرف کافی کا آدھا خالی مگ پڑا تھا جس کی سطح پر جھاگ کی پتلی سی تہ جم چکی تھی۔ اذلان خانزادہ سیاہ چمڑے کی کرسی پر سیدھا بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی، جیسے کسی رپورٹ کے اعداد و شمار کو بار بار پرکھ رہا ہو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے نظریں اسکرین سے نہیں ہٹائیں، بس مختصر سا کہا، آئیے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایمل اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے سینے کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور میز کے سامنے کھڑی ہو کر رک گئی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ 2 دن پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا سر، اگر آپ کا تھوڑا سا وقت مل جاتا تو بہت مہربانی ہوتی۔ اذلان نے ایک لمحے کو کی بورڈ پر انگلیاں روکی مگر نگاہ ابھی بھی اسکرین پر تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اس وقت بھی میں کام میں مشغول ہوں مس ایمل۔ یہاں میں آپ کے ذاتی باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ ایمل نے نظریں اور جھکا لی۔ پلیز سر، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، تھوڑی سی بات سن لیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جیسے خود کو قائل کر رہا ہو کہ چند منٹ ضائع کر دینا کوئی قیامت نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین آدھی بند کی اور سیدھا ہو کر بولا، کہو کیا بات ہے، جلدی کرو۔ ایمل کے ہاتھ کی گرفت فائل پر سخت ہو گئی۔ سر، دراصل میری امی کا بائی پاس ہونا ہے۔ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر بائی پاس نہیں کیا گیا تو وہ نہیں بچ پائیں گی۔ اس کی آواز آخری جملے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر ہمت کر کے بولی، سر، خرچہ تقریباً 20 لاکھ تک آ رہا ہے۔ میرے پاس صرف 1 لاکھ ہے۔ میں نے مینجمنٹ میں اپلیکیشن دی تھی لون کے لیے مگر پاس نہیں ہوا۔ سر، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، کیا آپ مجھے لون دے دیں گے؟ اذلان کی آنکھوں میں حیرت اور ناگواری ایک ساتھ ابھری۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ 20 لاکھ کوئی معمولی رقم ہے، اور تمہیں یہاں آتے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے۔ ہم تمہیں اتنا بڑا لون کیوں دے دیں؟ ایمل نے فوری جواب دیا، سر، میں ایمانداری سے کام کرتی ہوں۔ آپ میری فائل دیکھ لیں، کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں اوور ٹائم بھی کرتی ہوں۔ سر، میری امی میری کل کائنات ہیں۔ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے مگر وہ انہیں گرنے نہیں دے رہی تھی۔ میں قسطوں میں واپس کر دوں گی، جتنا وقت لگے گا میں دے دوں گی۔ اذلان نے میز پر رکھے پین کو انگلیوں کے بیچ گھمایا، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سختی برقرار تھی۔ مس ایمل، میں تمہاری بات کی قدر کرتا ہوں۔ ہر انسان کے لیے اس کی ماں اہم ہوتی ہے، لیکن ادارے کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا، اور نہ کمپنی کے قواعد اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ آئی ایم سوری۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایمل نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے آخری امید ڈھونڈ رہی ہو۔ سر، کوئی اور راستہ؟ ایڈوانس سیلری یا کسی سے ریکمنڈیشن؟ اذلان نے نگاہ ڈالی۔ فی الحال میں کام کر رہا ہوں، آپ جائیں اور اپنے کام پر دھیان دیں۔ اگر مینجمنٹ نے لون ریجیکٹ کیا ہے تو میرے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایمل نے بمشکل سر ہلایا۔ اس نے فائل کو اور مضبوطی سے پکڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تھینک یو سر، وقت دینے کے لیے۔ اس کی آواز میں شکر گزاری کم اور ٹونٹ زیادہ تھی۔ وہ مڑی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چلتی، دروازہ کھولتے ہی اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے تھے۔ باہر نکل کر اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، پھر خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔
اذلان نے لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا مگر اس کی انگلیاں چند لمحوں تک کی بورڈ پر رکی رہیں۔ اسکرین پر کھلی فائل کے اعداد و شمار دھندلا سے گئے۔ پھر اس نے فوری خود کو سنبھالا اور دوبارہ الٹپار ٹائپ کرنا شروع کر دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے جب اذلان خانزادہ کی گاڑی بنگلے کے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ لان کی کٹی ہوئی گھاس پر لگے اسپاٹ لائٹس کی سفید روشنی سیدھی عمارت کی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی، جیسے پورا دن گردن پر بندھی ہی رہی ہو۔ چہرے پر تھکن واضح تھی مگر انداز میں وہی ضبط۔ دروازہ کھولتے ہی اندر کی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ہال کی اونچی چھت سے لٹکتا فانوس مدھم روشنی دے رہا تھا۔ دیواروں پر لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ملازم تیز قدموں سے آیا۔ سر؟ وہ چند قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ آپ کو بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں بلا رہی ہیں۔ اذلان نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کی، جسے اندازہ تھا کہ بات کس موضوع پر ہوگی۔ پھر ہلکی سی جنبش سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے دائیں طرف مڑا، لمبی راہداری سے گزرتا ہوا نور بیگم کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی تھی۔ نور بیگم بستر کے ساتھ لگے بڑے تکیے سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سفید دوپٹہ سر پر ڈھکا ہوا، چہرے پر عمر کی لکیریں مگر آنکھوں میں وہی سختی جو ہمیشہ سے اذلان کو سیدھا کر دیتی تھی۔ السلام علیکم دادو۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ جواب مختصر تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی آواز۔ پھر نور بیگم نے سیدھا اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، مل گئی فرصت دادو سے ملاقات کرنے کی؟ اذلان نے گہری سانس لی۔ دادو پورا دن آفس میں تھا، ابھی آیا ہوں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی اذلان مجھے افسوس ہوتا ہے، جب تمہاری ماں تمہارے باپ کے انتقال کے بعد تمہیں مانگ رہی تھی تو میں تمہیں دے دیتی۔ آج میں اس درد میں تو نہ جیتی کہ میرا ایک رشتہ ہوتے ہوئے بھی وہ رشتہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اذلان کے چہرے پر ناگواری آئی۔ دادو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پورا دن کام کر کے آتا ہوں اور آپ اس طرح طنز کرتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ حد کر دیتی ہیں۔ انہوں نے فوری اس کی طرف دیکھا۔ میں حقیقت بیان کر رہی ہوں، طنز نہیں۔ تم مجھے آج جواب دو، تمہاری نظر میں میری کیا اہمیت ہے؟ اذلان نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر قدرے نرم لہجے میں بولا، اس گھر کو جس ستون پر ہم نے کھڑا کیا ہے وہ ستون آپ ہیں۔ اگر وہ ستون گر گیا تو یہ گھر بھی گر جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو اذلان ختم ہو جائے گا۔ یہ اہمیت ہے آپ کی۔ نور بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش آئی۔ یہ سب فلمی باتیں ہیں۔ میں تمہیں کئی عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کرو۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں کس کے ساتھ سیٹل دیکھنا چاہتی ہوں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میں تم پر پریشر ڈال رہی ہوں، لیکن یہ درست وقت ہے۔ اذلان نے پیشانی مس لی۔ دادو میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی بات کی بھی، لیکن جس فیلڈ میں ہوں وہاں ابھی میری شادی ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ کئی دفعہ بزنس پرپوزلز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں کمارا رہوں تو سامنے والی پارٹی کی بیٹی خود مائل ہو کر اپنا بزنس میرے ساتھ کرنا ضروری سمجھتی ہے، اور ایسا میں کئی جگہ کر چکا ہوں۔ نور بیگم نے ناگواری سے سر ہلایا۔ کاروبار کے چکر میں تو اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ رشتے سودے بازی سے نہیں بنتے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اذلان نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحوں بعد نور بیگم نے قدرے نرم لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تم نکاح کر لو ابھی، فی الحال، اور کسی کو بھی نہ بتاؤ۔ وقت آنے پر اعلان کر دیں گے۔ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ سوال سیدھا تھا۔ اذلان چند سیکنڈز خاموش رہا۔ اس کی نظریں فرش پر ٹکی رہیں۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، ہاں ایک لڑکی ہے۔
نور بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون ہے؟ میں آپ سے ملواؤں گا، ابھی مناسب وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ پبلک نہیں کریں گے لیکن؟ نور بیگم کے چہرے کی سختی پہلی بار ڈھیلی پڑی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جی دادو۔ انہوں نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، میں بس تمہیں آباد دیکھنا چاہتی ہوں، میرے بعد تم اکیلے نہ رہ جاؤ۔ اذلان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بیٹا۔ ان کی آواز میں تھکن تھی۔ جلد مجھے اس لڑکی سے ملواؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے جس نے میرے ضدی پوتے کو ہاں کہنے پر مجبور کیا۔ اذلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں سنجیدگی برقرار تھی۔ جلد ملواؤں گا دادو۔ کمرے کی فضا پہلے سے ہلکی ہو چکی تھی، مگر دونوں جانتے تھے کہ اس فیصلے کے پیچھے کئی پیچیدہ نتائج چھپے ہیں۔ باہر راہداری میں خاموشی ویسے ہی تھی، مگر اس کمرے میں ایک نیا معاہدہ طے پا چکا تھا۔ صبح کے 10:30 بج رہے تھے، مگر اذلان کے کیبن میں وقت جیسے رکا ہوا تھا۔ شیشے کی دیوار سے دھوپ آ رہی تھی اور فرش پر سیدھی لکیریں بناتی ہوئی۔ ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی نمی تھی۔ وہ میز کے کونے سے دوسرے کونے تک ٹہل رہا تھا، کبھی رکتا، کھڑکی کے باہر دیکھتا، پھر پلٹ کر دوبارہ قدم ناپنے لگتا۔ کل رات اس نے دادو سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج وہ اس لڑکی سے ملاقات کروائے گا جس سے وہ نکاح کرنے جا رہا ہے، مگر وہ لڑکی کون تھی؟ اس نے تو خود بھی کسی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ چند لمحوں بعد اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ ایمل۔ وہ رک گیا، دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر جھک گیا۔ کیا واقعی اس نے خود سے سوال کیا؟ کیا یہ وقت مناسب ہے؟ کیا وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا، یا یہ دونوں کے لیے حل ہو سکتا ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے فوری فون اٹھایا اور انٹرکام میں لایا۔ مس ایمل کو میرے کیبن میں بھیجیں، ابھی۔ چند منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ ایمل اندر آئی۔ آج اس کے چہرے پر کل سے زیادہ تھکن تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ ہلکے جیسے رات بھر سوئی نہ ہو۔ سر، آپ نے بلایا؟ اذلان کرسی پر بیٹھ چکا تھا، مگر اس کی انگلیاں میز پر بے ترتیب ضرب لگا رہی تھی۔ اس نے سیدھا سوال کیا، آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایمل ایک لمحے کو چونکی، شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی، پھر دھیرے سے بولی، جی ویسے ہی ہے، ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا، ڈاکٹر بار بار کال کر رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں سر۔ اس کی آواز میں بے بسی صاف تھی۔ اذلان نے چند سیکنڈز اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ایمل کی آنکھوں میں فوری امید کی چمک آ گئی۔ سر واقعی؟ ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ ساکت ہو گئی۔ کیسی شرط؟ اذلان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، جیسے بات کو ترتیب دے رہا ہو۔ اگر آپ مجھ سے چند مہینوں کے لیے کانٹریکٹ نکاح کر لیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ایمل کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ کیا؟ اس کے ہونٹ کھل گئے۔ سر اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بات پوری سن لیں۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میری دادی چاہتی ہے کہ میں شادی کر لوں، اور میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ کل رات میں نے وعدہ کیا ہے کہ آج انہیں اس لڑکی سے ملواؤں گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ایمل۔ ایمل نے قدم پیچھے لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک نام چاہیے، ایک لڑکی چاہیے جو صرف دکھاوے کے لیے ہو۔ اذلان نے سیدھا جواب دیا، جی، عارضی طور پر ہمارے درمیان ویسا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ میری کوئی ذاتی ڈیمانڈز ہوں گی، نہ میں آپ کی زندگی میں مداخلت کروں گا، بس دادی کے سامنے نکاح ہوگا۔ تقریباً 6 یا 8 مہینے اس کے بعد باہمی رضامندی سے علیحدگی۔ ایمل کے ہاتھ آپس میں جڑ گئے۔ سر یہ بہت بڑی بات ہے، نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ جھک کر میز پر رکھی فائل سیدھی کرنے لگا، جسے اپنی بے چینی چھپا رہا ہو۔ میں آپ کو 25 لاکھ دوں گا، پورے ایڈوانس۔ آپ کی والدہ کا علاج ہو جائے گا،
آپ بے فکر ہو جائیں گی۔ 25؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ ہاں، 20 لاکھ علاج کے لیے، باقی آپ کے پاس رہیں گے۔ ایمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے فوری پلکیں جھکا لی۔ اور اگر بعد میں آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا تو میں تحریری معاہدہ کرنے کو تیار ہوں۔ ہر چیز واضح ہوگی، آپ محفوظ رہیں گی۔ وہ کرسی کے کنارے بیٹھ گئی، جسے ٹانگوں میں طاقت نہ رہی ہو۔ سر، میں نے آپ سے مدد مانگی تھی، یہ سودا نہیں۔ اذلان کے چہرے پر سختی آئی، پھر نرم پڑ گئی۔ میں اسے سودا نہیں کہہ رہا، یہ ایک معاہدہ ہے جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے اور میں اپنی دادی کو مطمئن کر سکوں گا۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ باہر راہداری میں قدموں کی مدھم آواز گزر کر خاموش ہو گئی تھی۔ ایمل نے آنکھیں بند کی۔ اس کے ذہن میں ہسپتال کا بستر، ماں کا کمزور چہرہ، ڈاکٹر کی سخت آواز گونجی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کتنے مہینے؟ 6، زیادہ سے زیادہ 8، اور اس دوران آپ مجھ سے کوئی ذاتی توقع نہیں رکھیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ چند سیکنڈز اسے دیکھتی رہی، جیسے سچ جانچ رہی ہو۔ پھر اس نے بمشکل کہا، ٹھیک ہے سر، اگر اس سے میری امی کی جان بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اذلان نے گہری سانس لی، جیسے اس کے کندھوں سے بوجھ اترا ہو۔ میں آج ہی انتظام کرتا ہوں، شام تک سب طے ہو جائے گا۔ ایمل اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے قدم بھاری تھے۔ دروازے تک پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکی، مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر وہی خاموشی رہ گئی تھی، مگر اس بار فضا پہلے سے زیادہ بوجھل تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے جب گاڑی بنگلے کے پورچ میں ایک ہلکے جھٹکے سے رکی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی چند لمحوں کے لیے سفید دیواروں پر پھیلی اور پھر بند ہو گئی۔ ایمل نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا رکھی تھی۔ پورے راستے وہ خاموش رہی تھی۔ اذلان نے انجن بند کیا، اس کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھو، اندر جا کر کسی بھی طرح کا ڈرامہ نہیں کرنا، بالکل نارمل رہنا ہے۔ نکاح یقیناً کل یا پرسوں ہوگا، لیکن دادی کے سامنے تمہیں پرسکون اور پر اعتماد رہنا ہے۔ کوئی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ ایمل نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اذلان گاڑی سے اترا، دروازہ بند کیا اور اسے اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا۔ پورچ سے اندر جاتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش پر ان کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہال میں مدھم روشنی تھی، دیواروں پر آویزہ تصویریں خاموش گواہوں کی طرح ٹنگی تھیں۔ وہ سیدھا راہداری کی طرف مڑا اور نور بیگم کے کمرے کے سامنے رک گیا۔ ایمل کے قدم ایک لمحے کو سست پڑے، مگر اذلان نے دروازہ کھول دیا۔ دادو، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے آواز دی۔ نور بیگم بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سفید شال کندھوں پر پڑی تھی۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ آ گئے تم؟ ایمل نے فوری آگے بڑھ کر سر جھکا کر سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نور بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ؟ اذلان نے بغیر توقف کے جواب دیا، دادو، یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ایمل ہے، میری پرسنل سیکرٹری ہے اور بہت اچھی ہے۔ نور بیگم کے چہرے پر حیرت کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اچھا؟ انہوں نے ایمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ بیٹا، تم نے تو مجھے اچانک خوشخبری دے دی۔ ایمل نے نظریں جھکائے رکھی۔ جی، نور بیگم نے نرمی سے پوچھا، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ صرف میری امی ہیں، وہ بیمار رہتی ہیں اور بابا کا انتقال ہو چکا ہے، اور بہن بھائی کوئی نہیں ہے۔ اس نے آہستہ مگر صاف لہجے میں کہا، میں نوکری کرتی ہوں، گھر بھی میں ہی چلاتی ہوں۔ نور بیگم کی آنکھوں میں ہمدردی آئی۔ اوہ بیٹا، بہت ہمت والی ہو تم، اکیلے گھر سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ اذلان خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی،
مگر نکاح بار بار ایمل پر ٹھہر جاتی۔ نور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اب نکاح ہو رہا ہے نا تو جلد رخصتی بھی ہوگی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ایمل کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی، مگر اس نے فوری خود کو سنبھالا۔ جی نہیں، میں تیار ہوں۔ اور میرا پوتا کیسا لگتا ہے تمہیں؟ نور بیگم نے ہلکے مزاح میں پوچھا۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ اذلان کی نظریں سیدھی اسی پر تھی، جیسے اس کے جواب کو پرکھنا چاہتے ہوں۔ ایمل نے دل کی دھڑکن قابو میں کرتے ہوئے کہا، جی بہت اچھے انسان ہیں، ذمہ دار ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، اور انہی کے طفیل مجھے آپ سے بھی بہت محبت ہے۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز میں ہلکی کپکپاہٹ تھی، مگر انداز میں خلوص کا تاثر موجود تھا۔ نور بیگم کے چہرے پر خوشی صاف جھلکنے لگی تھی۔ انہوں نے اسے فوری اپنے گلے لگا لیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ مجھے تو ڈر تھا کہ یہ لڑکا کبھی مانے گا ہی نہیں۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ دادو، میں نے کہا تھا نا، آپ کی خوشی سب سے پہلے ہے۔ بس پھر کل ہی مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، اور زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے، نور بیگم نے پرجذبہ انداز میں کہا۔ اور بیٹا تم اپنی امی کو بھی لے آنا، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایمل نے ایک لمحے کو اذلان کی طرف دیکھا، جیسے اس بات کا جواب وہی دے گا۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا، جی دادو، انتظام کر لیں گے۔ کمرے کی فضا اب خوشگوار تھی۔ نور بیگم دعائیں دیتی رہی، مستقبل کے منصوبے بناتی رہی۔ ایمل سر جھکائے ہر بات پر جی کہتی رہی، اور اذلان خاموشی سے سب سنتا رہا، مگر اس کے اندر ایک انجانا بوجھ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور دادو آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ خوش رہو دونوں، نور بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی راہداری کی ٹھنڈی ہوا نے دونوں کو گھیر لیا۔ دروازہ بند ہوا تو چند لمحوں تک وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، بغیر کچھ کہے۔ اندر دعاؤں کی گونج تھی، اور باہر ایک خاموش معاہدے کی حقیقت۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ اس نے معاملے کو زیادہ طول دینا ضروری نہیں سمجھا۔ محض 2 دن میں ہی تمام تر معاملات طے کرا دیے۔ 2 دن بعد بنگلے کے وسیع لاؤنج کا نقشہ بدل چکا تھا۔ ہلکے سنہری پردے دھو کر دوبارہ ٹانگے گئے۔ صوفوں پر سفید گلاب چڑھے تھے، اور درمیان میں شیشے کی بڑی میز ہٹا کر قالین بچھا دیا گیا تھا۔ ایک کونے میں سادہ سا پھولوں کا انتظام تھا، نہ کوئی غیر ضروری شور، نہ مجمع، صرف گھر کے چند قریبی افراد اور گواہ موجود تھے۔ نور بیگم ہر چیز خود دیکھ رہی تھی، کبھی کبھی کچن تک جا کر چائے کا پوچھتی، کبھی ملازم کو اشارہ کر کے کرسیاں سیدھی کرواتی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے برسوں کی ضد پوری ہونے جا رہی ہو۔ اذلان اور ایمل ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا، مگر وہ فاصلہ بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ ایمل نے ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، دوپٹہ سر پر ٹھیک سے جما رکھا تھا، اور اس کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، سر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا نکاح ہوگا سادہ سا، یہ تو پورا انتظام ہے۔ اذلان نے سامنے نظریں جماتے ہوئے ہی جواب دیا، یہ سب میں نے نہیں کیا، دادی نے کیا ہے۔ اور ابھی چہرے پر صرف مسکراہٹ رکھو، اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوا کہ کچھ غیر معمولی ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایمل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے، سفید لباس، ہاتھ میں نکاح نامہ۔ انہوں نے نور بیگم کی طرف دیکھا۔ بیگم صاحبہ، اجازت ہے نکاح شروع کریں؟ نور بیگم نے پورے وقار سے سر ہاں میں ہلایا۔ جی شروع کریں۔ مولوی صاحب آئے۔ لاؤنج میں سے ایک قدم خاموشی چھا گئی، صرف پنکھے کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور ایمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ بی بی ایمل غفور احمد، آپ کا نکاح جناب اذلان خانزادہ و ذوالفقار خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے۔ حق مہر مبلغ 25 لاکھ روپے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
یہ الفاظ سنتے ہی ایمل کی پلکیں بند ہو گئی، دل جیسے سینے سے ٹکرا رہا ہو۔ ایک لمحے کو اسے اسپتال کا کمرہ یاد آیا، ماں کا کمزور چہرہ، ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی اور بمشکل کہا، قبول ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، نگاہ چند لمحے کے لیے فرش پر ٹکی رہی۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال دہرایا گیا، اور اب پہلے سے آواز زیادہ صاف تھی، جیسے اس نے خود کو قائل کر لیا ہو۔ قبول ہے۔ نور بیگم کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ گواہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اسبات نے سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ ایمل کے سامنے رکھا۔ یہاں دستخط کر دیں۔ اس کے ہاتھ میں قلم دیا گیا، انگلیاں ہلکا سا کانپی، مگر اس نے فوری نام واضح لکھ دیا۔ سیاہی خشک ہونے تک اس کی نظر اس جگہ ٹکی رہی، جیسے وہ حقیقت کو کاغذ پر ہوتے دیکھ رہی ہو۔ اب مولوی صاحب نے رخ اذلان کی طرف کیا۔ جناب اذلان خانزادہ، ود ذوالفقار خانزادہ، آپ کا نکاح بی بی ایمل غفور احمد سے طے کیا جاتا ہے۔ حق مہر مبلغ 25 لاکھ روپے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اذلان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے سیدھا بیٹھ کر واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری بار سوال ہوا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی وہی مضبوط لہجہ، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ اذلان نے بغیر ہچکچاہٹ قلم اٹھایا اور دستخط کر دیے۔ اس کی تحریر صاف اور مضبوط تھی، جیسے فیصلہ بھی ویسا ہی ہو۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب نے آمین کہا۔ نور بیگم خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ انہوں نے پہلے اذلان کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ایمل کو گلے لگا لیا۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو۔ ایمل نے نظریں جھکا لی۔ اذلان ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ لاؤنج میں مبارکباد کی مدھم آوازیں گونجنے لگی تھیں، مگر دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ موجود تھا، جسے صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ کاغذ پر دستخط ہو چکے تھے، الفاظ ادا ہو چکے تھے۔ اب یہ رشتہ صرف وعدہ نہیں، حقیقت بن چکا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ نکاح بغیر و عافیت ہو گیا اور اب وہ اپنے گھر بھی چلی گئی۔ اگلے دن اس نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا اور وہ دونوں بالکل نارمل برتاؤ کر رہے تھے۔ آفس میں دونوں کا سامنا روز ہوتا، لیکن کوئی ایک بھی اس رشتے کے حوالے سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اندر ہی اندر دونوں اس رشتے کو لے کر ایک عجیب گہری ٹینشن میں مبتلا تھے، جو چہرے سے ہی نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا اور 1.5 ہفتہ بیت گیا۔ آج 1.5 ہفتے بعد شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ہال روم میں بزنس پارٹی جا رہی تھی۔ ہال کی چھت سے لٹکتے کرسٹل فانوس روشنی کو چمکا رہے تھے۔ نرم میوزک پس منظر میں بہہ رہا تھا اور مہنگے پرفیومز کی ملی جلی خوشبو فضا میں پھیلی تھی۔ ہر طرف سیاہ سوٹ اور برانڈڈ گھڑیوں والے مرد دھیمی آواز میں ڈیلز پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اذلان ایک گروپ کے درمیان کھڑا تھا، ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس، چہرے پر وہی پیشہ ورانہ سنجیدگی۔ سامنے کھڑے افراد میں شہر کے معروف بزنس مین شامل تھے۔ وہ کسی پروجیکٹ کی شرائط پر گفتگو کر رہا تھا۔ ایمل تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ بلیک فراک اس پر سادہ مگر پروکار لگ رہا تھا۔ اس نے بال کھلے چھوڑے تھے، میک اپ ہلکا سا۔ وہ یہاں بطور پرسنل سیکرٹری آئی تھی، اس لیے خود کو پس منظر میں رکھے ہوئے تھی۔ ایک ویٹر اس کے قریب آ کر رکا۔ میڈم، جوس؟ اس نے خاموشی سے ٹرے پر رکھے گلاسوں کو دیکھا۔ سب نارنجی رنگ کے لگ رہے تھے۔ اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہر گلاس میں ہلکی مقدار میں الکوہل ملی ہوئی ہے۔ پارٹی کی خاص تیاری کے طور پر اس نے پہلا گھونٹ لیا تو ہلکی سی کڑواہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے ابرو سکیڑے، مگر سوچا کہ شاید کوئی خاص مکسچر ہو۔ دوسرا گھونٹ لیا، پھر تیسرا، اور چند ہی لمحوں میں پورا گلاس ختم کر دیا۔ 5-7 منٹ بعد اس نے محسوس کیا کہ روشنی کو زیادہ چمکنے لگی ہے۔ میوزک کی آواز گہری ہوتی جا رہی تھی۔
اس نے ایک صوفے کو سہارا لے کر بیٹھنا بہتر سمجھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو گئی تھی، سر ہلکا ہلکا گھومنے لگا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ بمشکل کھڑی ہوئی، قدم ڈگمگا رہے تھے، آنکھوں کے سامنے منظر دوہرا ہو رہا تھا۔ اس نے نگاہ دوڑائی اور اذلان کو پہچاننے کی کوشش کی، جو ابھی بھی مردوں کے ہجوم میں کھڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی، قریب پہنچ کر رک گئی۔ چند لوگ گفتگو میں مشغول تھے کہ اچانک اس کی آواز سنائی دی، اذلان سر، آپ دو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر اٹھ گئیں۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، یہ اس والے نے؟ اس نے دائیں طرف اس کے سائے کی طرف اشارہ کیا اور پھر ہنس دی۔ اذلان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ایمل، ہوش میں رہو، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ بے اختیار اس کے قریب آئی اور توازن کھوتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اس کی آواز اب اونچی ہو چکی تھی۔ آپ ابھی اس نکاح کو پبلک نہیں کرنا چاہتے، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ بتائیں نا۔ گرد و پیش میں کھڑے مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کسی کے چہرے پر حیرت، کسی پر دبی ہوئی مسکراہٹ۔ فضا میں سرگوشیاں پھیلنے لگی تھیں۔ اذلان نے اس کے بازو مضبوطی سے تھامے اور ہلکا سا جھنجھوڑا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کس طرح کا برتاؤ کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام قریب سے دیکھنے لگا۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ ہنسی، پھر اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ اذلان نے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی۔ اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ ایکسکیوز می جنٹل مین، اس نے مختصر کہا اور ایمل کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ہجوم سے نکالنے لگا۔ ایمل کے قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ بار بار ٹھوکر کھا رہی تھی۔ مجھے گھر نہیں جانا، پارٹی اچھی ہے، وہ بڑبڑائی۔ اذلان نے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، بس ایک لفظ اور نہیں، اور ہال کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے کئی نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ میوزک ابھی بھی چل رہا تھا، مگر اذلان کے کانوں میں صرف اپنی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے پارکنگ تک لایا، گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ وہ نیم بے ہوشی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میں نے سچ کہا تھا نا، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اذلان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر دروازہ بند کر دیا۔ باہر ہوٹل کی روشنیاں بدستور چمک رہی تھی، مگر اس کے لیے یہ رات اچانک بہت بھاری ہو چکی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی جب گاڑی بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ اذلان اسے اپنے گھر ہی لے آیا تھا۔ پورچ کی روشنی میں اذلان نے گاڑی روکی اور چند لمحے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا رہا، جیسے خود کو قابو میں لا رہا ہو۔ پھر دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ایمل کو سہارا دیا۔ وہ نیم مدہوش تھی، قدم ٹھیک سے نہیں اٹھ رہے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بڑبڑائی۔ اذلان نے بغیر جواب دیے اسے سنبھالا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی۔ کمرہ ہلکی نیلی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایمل نے جوتے اتارے بغیر ہی بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی، پھر اچانک بچوں کی طرح اچھلنے لگی۔ رکو، اذلان نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ ہنسنے لگی۔ یہ بیڈ کتنا نرم ہے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ کبھی تکیہ اٹھا کر پھینک دیتی، کبھی بال جھٹک کر دیوار کو دیکھنے لگتی۔ اس نے فوری انٹرکام پر ملازم کو حکم دیا کہ ایک لیمو پانی کا گلاس لے آؤ۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم لیمو پانی کا گلاس لے کر اندر آیا۔ اذلان فوری کھڑا ہوا، ٹرے لے کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ ایمل کے قریب آیا۔ ایمل، نیچے اترو اور یہ شربت پیو۔ وہ سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ نہیں پینا، وہ پی کر میرا سر پہلے ہی بھاری ہو رہا ہے۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سیدھا بٹھا دیا۔ بس زیادہ بات نہیں، یہ پیو۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ جھنجھلاتی ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی،
مگر آخرکار ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی، پھر بیزاری سے منہ بنا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور چند منٹ بعد اس کی سانسوں کی رفتار بدلی، آنکھیں آہستہ آہستہ صاف ہونے لگیں اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرے کو غور سے دیکھا، پھر اچانک چونک کر بولی، میں آپ کے روم میں کیسے؟ اس کا نشہ اب ٹوٹنے لگا تھا، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور وہ فوری سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اذلان کرسی پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے وائف لفظ تنزیہ تھا، اس کے لہجے میں دبی ہوئی آگ تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ تمہیں وہیں چھوڑ دیتا۔ اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ ایمل کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اچانک کھڑا ہوا اور 2 قدم میں اس کے قریب آ گیا۔ جس طرح تم نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ وہ سب مذاق تھا؟ اس نے بازو تھام لیا۔ گرفت سخت تھی۔ اب مجھے میرا حق چاہیے۔ جب اعلان ہو چکا ہے میری شادی کا، پھر میں کیوں پیچھے رہوں؟ حق تو مجھے میرا۔ ایمل لرز گئی۔ اس نے فوری بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں، یہ کانٹریکٹ میں نہیں تھا کہ آپ میرے قریب آئیں گے۔ کانٹریکٹ؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ کانٹریکٹ تم خود ختم کر چکی ہو۔ چند گھنٹے پہلے تم نے سب کو ہمارے رشتے کا بتایا ہے، اب شرم کیسی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نشے میں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ جوس میں کیا تھا۔ اذلان نے ایک لمحے کو اس کا چہرہ دیکھا، وہ واقعی پریشان تھی، آنکھوں میں خالص خوف۔ اس نے گرفت ڈھیلی کی مگر آواز میں سختی باقی رکھی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہاں کون لوگ تھے؟ ایک افواہ کروڑوں کا نقصان کر سکتی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، میں ہوش میں نہیں تھی۔ کمرے میں بھاری خاموشی پھیل گئی۔ اذلان نے چند قدم پیچھے ہٹ کر ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ اس کا غصہ ابھی بھی سطح پر تھا، مگر اندر کہیں وہ حساب لگا رہا تھا نقصان کا، صورتحال کا، اگلے قدم کا۔ میں نشے میں نہیں ہوں ایمل، اس نے دھیرے مگر واضح لہجے میں کہا۔ مجھے میرا حق چاہیے، تمہاری سزا یہی ہے۔ ایمل بیڈ کے کنارے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے خود کو محفوظ کر رہی ہو، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر بہت آرام سے اس کی سانسوں کو وہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ روئی تھی، تڑپی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ممکن نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے اور اس کے درمیان حائل ہر پردہ گراتا چلا گیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پردوں کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ ایمل کی آنکھیں ابھی دھندلی سی کھلی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ لیٹی رہی، سانسیں دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ پھر اس نے کروٹ بدلی اور اب بھی نگاہ بیٹھ کے بائیں جانب پڑی۔ اذلان گہری نیند میں سو رہا تھا، چہرے پر وہ سکون اور سنجیدگی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ ایمل نے آہستہ سے موبائل اٹھایا۔ فون کی اسکرین پر ہسپتال کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ آپ مس ایمل بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، تھوڑی سنجیدہ مگر فوری وضاحت دینے والی۔ جی، میں بات کر رہی ہوں۔ سب خیریت ہے؟ ایمل نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ ابھی مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ آپ کی والدہ کو اسپتال لایا گیا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، آپ فوری اسپتال پہنچے۔ یہ سن کر ایمل کے ہاتھ لرز گئے، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ جی، میں ابھی پہنچ رہی ہوں، آپ میری امی کا خیال رکھیے گا نا؟ اس نے بے یقینی اور پریشانی میں جلدی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اذلان بھی اب جاگ چکا تھا، اس کی آنکھیں سچائی اور فکر سے بھری تھیں۔ ایمل نے بے چین لہجے میں کہا، مجھے اسپتال جانا ہوگا، میری والدہ ایڈمٹ ہے سر، مجھے فوری پیسے چاہیے، بائی پاس ہونا ہے ان کا۔ اذلان نے اٹھتے کہا، تم نیچے اترو، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ ہی اسپتال چلوں گا۔ ایمل نے سر ہلایا اور تیزی سے بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال پہنچی۔ رجسٹریشن کاؤنٹر پر پیسے فوری جمع کروا دیے گئے اور سرجری شروع ہو گئی۔ ایمل کوریڈور میں بیٹھی سر تھامے تھی، آنکھوں سے قطار آنسو بہہ رہے تھے۔
دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پر یہ وقت آن پہنچا ہے۔ اذلان اس کے برابر کھڑا تھا، چہرے پر وہی پختہ سکون، مگر آنکھوں میں ہمدردی اور فکر جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان نہ ہو، خیر کی خبر ہوگی۔ ایمل خاموش رہی۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا، پھر ڈاکٹر صاحب باہر آ گئے۔ ایمل فوری ان کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، سرجری کامیاب رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی والدہ بہتر حالت میں ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں ICU میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ آپ ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ بروقت سرجری ہونے کی بدولت انہوں نے ریکور کر لیا ہے۔ ایمل کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ دل سے راحت محسوس ہوئی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اذلان نے بھی ہاتھ بڑھا کر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی آواز میں بھی تسکین اور تشویش دونوں جھلک رہی تھی۔ ایمل نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، سب ٹھیک ہو گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آنکھیں نم تھیں مگر چہرے پر سکون کی چھوٹی سی لکیریں ابھر رہی تھی۔ اذلان نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ اب تمہیں بس ان کے ساتھ رہنا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کوریڈور میں خاموشی تھی، صرف ہسپتال کی ہلکی ہلچل اور دفتری لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ لمحہ نہ صرف راحت بلکہ ذمہ داری کا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا اور یقین کی فضا بن گئی تھی۔ ایمل نے اپنے ہاتھ کو اذلان کے ہاتھ سے نہیں ہٹایا۔ آنکھیں ابھی بھی نم تھیں مگر دل سکون سے بھر گیا تھا۔ اذلان بھی اس کے ساتھ کھڑا ذہن پر یقین کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اب وقت کی ہر پریشانی پر قابو پایا جائے گا اور یہ رشتہ ہر آزمائش سے مضبوط رہے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 20 دن بیت گئے۔ روشنی دھیرے دھیرے پردوں کی دراڑوں سے اندر آ رہی تھی۔ ایمل اپنے گھر کی دیواروں اور خاموشی کو پیچھے چھوڑ کر اذلان کے بنگلے میں تھی۔ اس کی ماں اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی تھی۔ ایمل نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ اس نے اذلان سے پیسے لیے اور بدلے میں نکاح کیا اور اب ازدواجی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں حیرت تھی مگر دل کو واقعی راحت محسوس ہوئی تھی اور وہ واقعی ہلکی سی خوشی سے سانس لے رہی تھی۔ اذلان کے بنگلے میں قدم رکھتے ہی ملازمہ نے ماں کو دیکھ بھال کے لیے ساتھ لے لیا اور ایمل سیدھا اپنے اور اذلان کے کمرے میں آئی۔ کمرے میں روشنی آہستہ تھی۔ صوفے پر اذلان بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ایمل کو دیکھتے ہی اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور آرام سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیسی ہے تمہاری والدہ؟ ایمل سر جھکا کر بولی، وہ ابھی بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ میں سوچ رہی ہوں سر کہ صبح تک امی کو لے کر اپنے گھر چلی جاؤں، اور ویسے بھی یہ نکاح کانٹریکٹ والا ہے، کون سا ریئل ہے؟ اذلان نے آہستہ سے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور ہم دونوں ازدواجی تعلق بھی قائم کر چکے ہیں، اگر تمہیں یاد ہو۔ ایمل نے ہچکچاہٹ سے کہا، سر وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ اذلان نے اس کے قریب قدم بڑھایا، ہاتھ سے اس کا بازو تھام لیا اور پختہ لہجے میں بولا، میرے لیے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ 20 دن سے تم میرے ساتھ ہو اور اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ ایکسیڈنٹ تھا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ یہ کانٹریکٹ وغیرہ اب یہیں ختم ہو جائے گا۔ تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اپنی ماں کو سمجھا دو کہ وہ یہاں ہی رہیں گی۔ میں کسی بھی قیمت پر انہیں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ وہ میری بھی ماں ہے اور تمہاری بھی۔ ایمل نے تھوڑی دیر چپ رہ کر سر ہلایا، پھر کانپتے ہوئے بولی، سر میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ اذلان نے فوری اس کا بازو مضبوطی سے تھاما اور قریب کھڑے ہو کر کہا، تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ اب چپ چاپ ہو کر بستر پر چلو، مجھے سکون چاہیے۔ ایمل نے قدم پیچھے ہٹائے، آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا، یہ کیا زبردستی ہے؟
کانٹریکٹ میں یہ نہیں تھا۔ اذلان نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے دراز کھولا اور کانٹریکٹ کے پیپرز نکال کر اس کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیے۔ کاغذ کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ اب کچھ اور چاہیے تمہیں؟ اس نے دھیرے مگر واضح لہجے میں پوچھا۔ آنکھیں ایمل کی طرف جمی ہوئی تھی۔ ایمل ساکت رہ گئی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، سانس تھوڑی تیز اور آنکھیں پھیلی ہوئی، اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اذلان نے اس کے قریب قدم بڑھایا، پھر پر اصرار لہجے میں کہا، دیکھو، کانٹریکٹ تمہاری مرضی کا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ اب تمہیں صرف اپنے دل کی سچائی کے مطابق سوچنا ہے، اور اگر تم سوچتی ہو کہ سب کچھ تمہارے لیے مشکل ہوگا تو بس یہی موقع ہے کہ تم سمجھو کہ اب تم میری بیوی ہو۔ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہاری ماں کے لیے ہے۔ ایمل نے نظریں نیچی کر لی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں روشنی نرم تھی۔ صوفے کے کنارے پر بکھرے ہوئے کاغذ اور لیپ ٹاپ کی ہلکی چمک فضا میں ٹکرا رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں سمجھ رہی ہوں۔ اذلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے قریب بیٹھ گیا اور کہا، بس یہی کافی ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تم بھی سکون سے رہو اور سب کچھ اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے برداشت کرو۔ وہ کچھ سمجھ پاتی جب اچانک وہ اس کے قریب ہو گیا، اور ایک بار پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ تڑپی تھی، روئی تھی، لیکن آج بھی وہ اپنے اور اس کے درمیان کے تمام پردے گرا چکا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے مزید آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے بیت گئے تھے۔ آج خاموش صبح تھی۔ بالکنی میں ہوا چل رہی تھی اور ایمل دھیرے دھیرے چلتی ریلیکس کر کے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چمکتی روشنی اس کے بالوں پر پڑ رہی تھی اور نظریں کہیں دور افق میں گم تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے پیچھے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ وہ پلٹی تو سامنے اذلان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دوبارہ سر موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اذلان اس کے برابر کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں، چہرہ سنجیدہ، مگر آنکھوں میں نرمی چھپی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ اور تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے آہستہ مگر پختہ لہجے میں پوچھا۔ ایمل نے آنکھیں نیچی کر لیں، آواز دھیمی تھی۔ ٹھیک ہے وہ، اور میں بالکل اداس نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کو کون سا فرق پڑے گا کہ میں اداس ہوں یا نہیں؟ اذلان نے قدم بڑھایا، اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ میں سکون کی گرمائش محسوس کراتے ہوئے کہا، کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ بیوی ہو تم میری۔ ایمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بیوی نہیں ہوں، بس آپ کو جو ہر روز دیتی ہوں میری کوئی اہمیت نہیں۔ مجھے سب پتہ ہے، ایک وقت بعد آپ مجھے پھینک دیں گے کسی کچرے کی طرح، اور میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اذلان نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور ہنس کر بولا، یہ سب فضول باتیں تمہارے دماغ میں کہاں سے آتی ہیں؟ تمہارے سامنے ہی میں نے کانٹریکٹ پھاڑ کر پھینک دیا تھا، بھول گئی ہو؟ ایمل نے سر جھکایا، سانس تیز تھی۔ لیکن کون سا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ رشتہ آپ کے لیے بوجھ ہے۔ اذلان نے چہرہ قریب کرتے ہوئے کہا، پاگل ہو؟ اگر یہ رشتہ میرے لیے بوجھ ہوتا تو میں کبھی تمہارے پاس آتا، تمہیں اپنے پاس رکھتا، کبھی تم سے یہ بولتا کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا؟ ایمل نے آہستہ سے سر ہلایا اور دھیمی آواز میں پوچھا، تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ اس رشتے کو موقع دیں گے؟ اذلان نے اس کے گال کے قریب سر جھکا کر آہستہ سے کہا، اگر مجھے موقع نہیں دینا ہوتا تو کیا میں تمہارے ساتھ تعلق قائم کرتا؟ اور جہاں تک محبت کی بات ہے، وہ 1 یا 2 دن میں نہیں ہوتی۔ محبت وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے۔ ایمل نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھیں بڑی اور نم تھیں۔ دھیمی سی سانس کے ساتھ بولی، کیا مطلب؟ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اذلان نے گہری سانس لی، اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، اس بات کا نہیں پتا کہ میں محبت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ آہستہ سے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے گلے لگا چکا تھا۔
ایمل کے دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھوں میں خوف اور سکون ایک ساتھ تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھ میں ہمت نہیں ہے آپ کے بغیر رہنے کی یا اس رشتے کو توڑنے کی۔ اذلان نے اسے تھوڑا سا دور جھکایا، دھیمے سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور کہا، مجھ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ ایمل نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے سانسیں برابر کی۔ بالکنی کی ہلکی ہوا ان کے گرد گردش کر رہی تھی اور دھوپ کی نرم شعاع نے ان کے چہروں کو گرمائش اور سکون سے بھر دیا۔ وہ لمحہ صرف دونوں کا تھا، خاموشی، قربت اور یقین کی وہ فضا جو بتا رہی تھی کہ اب نہ صرف رشتہ قائم ہے بلکہ ایک نئے آغاز کی شروعات بھی ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دلوں میں سکون اور اعتماد کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کو قریب پکڑ لیا تھا، دنیا کی ہر پریشانی سے آزاد، اپنے مستقبل کے لیے تیار۔ اذلان کے بنگلے کے وسیع ڈائننگ روم میں شام کی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لمبی چمکدار میز پر کھانے کے برتن سجے تھے اور خوشبودار سالن کی مہک پورے کمرے میں بھری ہوئی تھی۔ ایمل کی ماں صفیہ بیگم کرسی پر آرام سے بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر صحت یابی کے بعد کی وہ ہلکی سی رونق واپس آ رہی تھی جو ہفتوں سے غائب تھی۔ ایمل ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور اذلان دونوں کے سامنے والی کرسی پر۔ میز پر مرغ کا سالن تھا، نان کی ٹوکری تھی اور سلاد کا پیالہ تھا۔ صفیہ بیگم نے پہلے نوالا اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے مسکرائی۔ ماشاءاللہ بیٹا، یہ کھانا بہت اچھا بنا ہے، اذلان نے شائستگی سے کہا۔ جی امی جان، آپ کی پسند پوچھ کر بنوایا تھا۔ صفیہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، تم نے پوچھا تھا؟ اذلان نے سر ہلایا۔ جی، میں نے ایمل سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں میں محبت بھر آئی۔ اچھے بچے ہو تم اذلان۔ ایمل نے پلیٹ میں نظریں جھکا لی، اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی آئی۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آرام سے بولا، امی جان، آپ کو کچھ اور چاہیے؟ صفیہ بیگم ہنسی۔ ابھی شروع کیا ہے بیٹا، اتنی جلدی کیا ہے؟ پھر انہوں نے ایمل کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم کھاتی کیوں نہیں؟ ایمل نے جلدی سے نوالا اٹھایا۔ کھا رہی ہوں امی، صفیہ بیگم نے شرارت سے کہا۔ شوہر کے سامنے شرماتی ہو تو کھانا کیسے کھاؤ گی؟ ایمل نے گھبرا کر کہا۔ امی کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اذلان نے کہا دبایا مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صفیہ بیگم نے اسے دیکھا۔ اذلان بیٹا، یہ لڑکی بچپن سے ایسی ہی شرمیلی ہے، گھر میں بھی اور باہر بھی۔ اذلان نے ایمل کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، مجھے پتا ہے امی جان۔ یہ سن کر ایمل نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ صفیہ بیگم نے خوش ہو کر کہا، اچھا اذلان بیٹا، بتاؤ تم کیا کرتے ہو دن بھر؟ کیا ہوتا ہے آفس میں؟ اذلان نے نان توڑتے ہوئے جواب دیا، امی جان بزنس ہے، کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، یہی سب۔ صفیہ بیگم نے سر ہلایا۔ بہت مشغول رہتے ہو تم۔ پھر انہوں نے شرارت سے کہا، ایمل کو بھی ساتھ لے جایا کرو آفس، کیا پتہ وہاں بھی کوئی پروجیکٹ وغیرہ میں مدد کرے۔ ایمل نے گھبرا کر کہا، امی میں آفس میں کیا کروں گی؟ اذلان نے سنجیدگی سے کہا، کیوں نہیں کریں گی؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ صفیہ بیگم نے خوش ہو کر کہا، دیکھا ایمل، شوہر تمہاری قدر کرتا ہے اور تم ہو کہ گھر میں بیٹھ کر ڈرامے دیکھتی رہتی ہو۔ ایمل نے منہ بنایا۔ امی میں ڈرامے نہیں دیکھتی، صفیہ بیگم نے ہنس کر کہا، کل میں نے خود دیکھا تھا تمہیں۔ اذلان بھی مسکرایا۔ کوئی بات نہیں امی جان، تھوڑا آرام بھی ضروری ہے۔ صفیہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا تم سمجھدار ہو۔ کھانا کچھ دیر آرام سے چلتا رہا، باتیں ہوتی رہیں، ہنسی بھی آتی رہی۔ صفیہ بیگم نے آخر میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا، بہت اچھا کھانا تھا بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اذلان اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر صفیہ بیگم کی کرسی پیچھے کی۔ امی جان آپ بیٹھیں، میں ابھی چائے لے کر آتا ہوں۔ صفیہ بیگم نے اسے دیکھا، پھر ایمل کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے شاباشی دی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اچھا انتخاب کیا ہے۔ اذلان کچن کی طرف گیا اور ایمل اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ صفیہ بیگم نے دھیرے سے کہا،
اچھا لڑکا ہے بیٹا، ایمل نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں امی۔ کچھ دیر بعد اذلان 3 کپ چائے لے کر آیا اور میز پر رکھتے ہوئے بولا، لیجیے امی جان۔ صفیہ بیگم نے کہا، بیٹا تم نے خود بنائی ہے؟ اذلان نے کہا، جی امی جان۔ آپ کو الائچی والی پسند ہے نا؟ صفیہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں بیٹا، یہ تم نے یاد رکھا۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، امی جان ایک بات کہنی ہے۔ صفیہ بیگم نے چائے کا کپ رکھا۔ کہو بیٹا۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا، امی جان میں نے ایمل کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے اسے ایسے حالات میں پھنسایا جب وہ آپ کی بیماری کی وجہ سے بالکل اکیلی تھی اور کمزور تھی۔ ایمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ صفیہ بیگم خاموش ہو گئی۔ اذلان نے آگے کہا، مجھے معافی مانگنی ہے آپ سے اور ایمل سے بھی۔ میں نے جو معاہدہ کیا وہ غلط تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بھی میری غلطی تھی، لیکن اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایمل کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ گھر آپ کا ہے۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے اذلان کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا جو ہوا سو ہوا، اب سب ٹھیک ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ ایمل کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا، اور تم سے بھی معافی مانگتا ہوں ایمل۔ ایمل نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ اذلان نے آگے بڑھ کر آہستہ سے صفیہ بیگم کی چائے کا کپ دوبارہ ان کے قریب کیا۔ امی جان چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ صفیہ بیگم نے آنسو پوچھتے ہوئے ہنسی۔ ہاں بیٹا پیتی ہوں۔ رات کا کھانا ختم ہوا اور صفیہ بیگم کچھ دیر بعد اٹھنے لگی تو اذلان فوری کھڑا ہوا۔ امی جان رکے، میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔ صفیہ بیگم نے کہا، ارے بیٹا میں چل سکتی ہوں۔ اذلان نے آہستہ سے ان کا بازو تھاما۔ میں جانتا ہوں، لیکن آپ کی سرجری ابھی ہوئی ہے، احتیاط ضروری ہے۔ صفیہ بیگم نے ایمل کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، دیکھا؟ ایمل مسکرا دی۔ اذلان صفیہ بیگم کو آہستہ آہستہ سہارا دیتے ہوئے ان کے کمرے تک لے گیا۔ بستر کی چادر ٹھیک کی، پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوائیں نکال کر رکھی۔ امی جان رات والی دوائی لینا مت بھولیں۔ صفیہ بیگم نے اسے دیکھا۔ بیٹا تم نے یاد کیا ہوا ہے؟ اذلان نے کہا، ڈاکٹر نے لکھا تھا، میں نے پڑھا تھا۔ صفیہ بیگم نے اسے دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں آباد رکھے بیٹا، سو اب تم بھی۔ اذلان نے سر جھکایا اور کمرے سے نکل گیا۔ واپس آتے ہوئے ایمل برآمدے میں کھڑی تھی۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اذلان نے اسے دیکھا۔ سو جاؤ، کل آفس جانا ہے۔ ایمل نے کہا، آپ نے امی سے جو کہا وہ… اذلان نے اسے روکا۔ جو کہنا چاہیے تھا وہ کہا، دیر سے کہا مگر کہا۔ ایمل نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ اذلان نے دھیرے سے کہا، چلو اب۔ دونوں کمرے میں آئے اور اذلان صوفے پر بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ ایمل نے کہا، سو نہیں جائیں گے؟ اذلان نے کہا، ایک کام ہے۔ ایمل بستر پر بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر اذلان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایمل کی طرف دیکھا۔ کل تم آفس آؤ گی؟ ایمل نے چونک کر پوچھا، کیا؟ اذلان نے پختہ لہجے میں کہا، میں نے کہا کل تم آفس آؤ گی۔ تم نے جو پڑھا ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اور ویسے بھی میرے آفس میں ایک سیٹ خالی ہے، تم کام کر سکتی ہو۔ ایمل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر سب جانتے ہیں کہ آپ کی… اذلان نے کہا، ہاں جانتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، تو کیا ہوا؟ بیوی کام نہیں کر سکتی؟ ایمل نے آہستہ سے کہا، لوگ باتیں کریں گے۔ اذلان نے کہا، لوگ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم کل تیار رہنا۔ ایمل کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے۔ اگلی صبح ایمل نے ہلکا سا جوڑا پہنا، بال باندھے اور تیار ہو گئی۔ صفیہ بیگم کے لیے ناشتہ تیار کرایا، ان کی دوائیں دیں اور ملازمہ کو ہدایات دیں۔ اذلان نے نیچے اتر کر کہا، تیار ہو؟ ایمل نے کہا، جی اذلان۔ اذلان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے چلو۔ گاڑی میں دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ اذلان ڈرائیو کر رہا تھا، ایمل کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے کہا، گھبراؤ نہیں۔ ایمل نے کہا، میں نہیں گھبرا رہی۔ اذلان نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، گھبرا رہی ہو؟
ایمل نے منہ پھیرا۔ نہیں۔ آفس پہنچتے ہی ریسیپشن پر سب نے اذلان کو دیکھا اور پھر ایمل کو۔ اذلان نے بالکل نارمل انداز میں چلتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ۔ سب نے جواب دیا۔ اذلان نے ایمل کو ساتھ لیتے ہوئے سیدھا میٹنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ میٹنگ روم میں 5-6 لوگ بیٹھے تھے جو آج کی میٹنگ کے لیے جمع تھے۔ اذلان اندر آیا، سب کھڑے ہو گئے۔ گڈ مارننگ سر، اذلان نے آگے بڑھ کر کہا۔ بیٹھے۔ پھر وہ ایمل کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے پورے کمرے میں نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ سب کو متعارف کروانا چاہتا ہوں، یہ ایمل ہے، میری بیوی، اور آج سے یہ ہمارے ساتھ کام کریں گی۔ انہیں وہی احترام دیں جو آپ مجھے دیتے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی آئی، پھر سب نے سر ہلا کر کہا، جی سر، ویلکم میڈم۔ ایمل نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ اذلان نے اسے اپنے قریب والی کرسی پر بٹھایا اور میٹنگ شروع ہو گئی۔ میٹنگ کے دوران ایمل خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی، لکھتی رہی، اور جب اذلان نے ایک بار اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے اس پوائنٹ پر، تو ایمل نے پہلے ہچکچایا، پھر سنجیدگی سے اپنی رائے دی جو بالکل درست تھی۔ اذلان نے کہا، بالکل صحیح بات ہے۔ سب نے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ میٹنگ کے بعد جب سب جا رہے تو ایک سینئر ملازم نے ایمل سے کہا، میڈم، آپ کا نکتہ بہت اہم تھا۔ ایمل نے شکریہ کہا اور اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، دیکھا؟ ایمل نے کہا، کیا؟ اذلان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمل نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، میں نہیں گھبرا رہی تھی۔ اذلان نے کہا، جھوٹ۔ ایمل ہنس پڑی اور پھر خود حیران ہوئی کہ ہنسی کیوں۔ شام کو جب دونوں واپس آئے تو صفیہ بیگم برآمدے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیسا رہا پہلا دن؟ ایمل نے کہا، اچھا رہا امی۔ صفیہ بیگم نے اذلان کی طرف دیکھا، بیٹا کھانا کھاؤ گے ابھی؟ اذلان نے کہا، جی امی جان، ضرور۔ صفیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، جاؤ پہلے فریش ہو جاؤ۔ دونوں کمرے میں آئے، ایمل نے جوتے اتارے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اذلان نے کہا، تھکی ہو؟ ایمل نے کہا، تھوڑی سی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس دیا۔ ایمل نے لیا اور آہستہ سے کہا، آج آپ نے سب کے سامنے جو کہا وہ… اذلان نے کہا، وہی کہا جو سچ ہے۔ ایمل کی آنکھیں نم ہوئی۔ شکریہ۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بس اتنا بتاؤ کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ ایمل نے مسکرا کر کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اذلان نے دھیرے سے کہا، اچھا ہے، اور باہر کمرے کی کھڑکی سے شام کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان وہ خاموشی تھی جو اب بوجھل نہیں تھی بلکہ سکون سے بھری تھی، جیسے ایک طوفانی سفر کے بعد آخر کار گھر مل گیا ہو۔ صفیہ بیگم نے رات کو سونے سے پہلے ایمل کو اپنے پاس بلایا، اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹا میں نے تمہاری پوری زندگی تکلیف میں دیکھی ہے، آج پہلی بار دل کو سکون ہوا ہے۔ ایمل نے ان کے ہاتھ پر اپنا سر رکھا، امی آپ ٹھیک ہو جائیں، بس یہی چاہیے مجھے۔ صفیہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اذلان اچھا لڑکا ہے بیٹا، اسے سمجھو اور اس کا ساتھ دو۔ ایمل نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو اذلان بالکنی میں کھڑا تھا۔ ایمل بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے ستاروں سے بھرا آسمان دیکھا۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، خوش ہو؟ ایمل نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور پہلی بار یہ جواب بالکل سچا تھا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، پہلے کبھی ایسے نہیں مسکرائی تھی۔ ایمل نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، آپ نے پہلے موقع کہاں دیا تھا؟ اذلان نے ایک لمحے کو چپ رہ کر کہا، معاف کر دو۔ ایمل نے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی، کر دیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نیچے باغیچے میں چھوٹی چھوٹی روشنیاں جل رہی تھی۔ اذلان نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، کل سے ہر روز آفس آؤ گی؟ ایمل نے ناک چڑھائی، ہر روز؟ اذلان نے کہا، ہاں ہر روز۔ ایمل نے کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ اذلان نے ابرو اٹھایا، کیا؟ ایمل نے مسکراتے ہوئے کہا، امی کی الائچی والی چائے روز بنے گی۔ اذلان نے کہکہا لگایا اور پہلی بار ایمل کو اس کی ہنسی اتنی اچھی لگی کہ وہ خود بھی ہنس پڑی، اور دونوں کی ہنسی رات کی خاموشی میں گھل گئی۔